السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی صحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک واقعہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور وہ ہے حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہور اسلام کے وقت ہی سے اسلام دشمنی میں معروف و مشہور تھے۔ ان کے دل میں اسلام اور مسلمانوں بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غم و غصہ اور انتقام کا جذبہ شعلہ بن کر بھڑک رہا تھا۔ وہ شرکیہ اور کفریہ عقیدہ پر دل و جان سے قربان تھے۔ لات و عزا کے خلاف ایک لفظ بھی سننا گوارا نہیں تھا۔ مکہ میں مسلمانوں کو ایذائیں پہنچانے، تکالیف دینے میں پیش رہا کرتے تھے۔ اسی جذبہ انتقام کی بنیاد پر مکے والوں نے ان کو غزوہ احد کے موقع پر مکی لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا تھا، اور وہ خود اسلام اور مسلمانوں کے خلاف غید و غضب سے کھول رہے تھے۔ انہوں نے جنگ بدر کے بعد اعلان کیا تھا کہ مسلمانوں سے ایک بھرپور جنگ لڑ کر اپنے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچائے گا۔ برکیف یہ ساری باتیں مشرف اسلام ہونے سے پہلے کی ہیں، لیکن انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد ایک وفادار، سچے، ایماندار سپاہی بن کر اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کی۔ آئیے میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب الرحیق المختوم کے حوالے سے ان کے قبول اسلام کا واقعہ پیش کر رہا ہوں۔ 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ فتح مکہ کے ارادہ سے مدینہ سے نکلتے ہیں۔ سفر جاری تھا، یہاں تک کہ مکہ کے قریب پہنچ کر ایک جگہ مرو زہران میں پڑاؤ ڈال دیے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام نے الگ الگ آگ چلائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پہرے پر مقرر فرما دی۔ اسی رات حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر پر سوار ہو کر وہاں سے نکل گئے، اس نیت سے کہ کہیں کوئی آدمی مل جائے تو اس سے قریش کے پاس خبر بھیج دی جائے تاکہ وہ مکے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہونے سے پہلے آپ کے پاس آ کر امان طلب کر لیں۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش پر ساری خبروں کی رسائی روک دی تھی، اس لیے مکہ والوں کو حالات کا کچھ علم نہیں تھا۔ البتہ وہ خوف اور اندیشے سے دوچار تھے، اور ابو سفیان باہر جا کر خبروں کا پتہ لگاتے رہتے تھے۔ چنانچہ اس رات ابو سفیان حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ کے ساتھ پتہ لگانے کی غرض سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بخدا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھچر پر سوار جا رہا تھا کہ مجھے ان لوگوں کی گفتگو سنائی پڑی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کی آواز پہچان لی اور کہا، ابو سفیان؟ اس نے بھی میری آواز پہچان لی اور بولا، ابو الفضل؟ میں نے کہا ہاں۔ ابو سفیان نے کہا، کیا بات ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اپنے صحابہ سمیت ہائے قریش کی تباہی
واللہ ابو سفیان نے کہا اب کیا ہوگا، میرے ماں باپ تم پر قربان، اب کیا ہوگا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی نے فرمایا واللہ اگر وہ تمہیں پا گئے تو تمہاری گردن مار دیں گے، لہٰذا اس خچر پر میرے پیچھے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں اور تمہارے لیے امان طلب کروں گا۔ اس کے بعد ابو سفیان میرے پیچھے بیٹھ گیا اور ان کے دونوں ساتھی واپس چلے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ابو سفیان کو لے کر چلا، جب کسی الاؤ کے پاس سے گزرتا تھا تو لوگ کہتے کون ہے، مگر جب دیکھتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر ہے اور میں اس پر سوار ہوں تو کہتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور آپ کے خچر ہیں۔ یہاں تک کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الاؤ کے پاس سے گزرا، انہوں نے کہا کون ہے اور اٹھ کر میری طرف آئے، جب پیچھے ابو سفیان کو دیکھا تو کہنے لگے ابو سفیان اللہ کا دشمن، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے بغیر عہد و پیمان کے تجھے ہمارے قابو میں کر دیا۔ اس کے بعد وہ نکل کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے، میں ان سے آگے بڑھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو سفیان ہے، مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن مار دوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے پناہ دے دی ہے۔ پھر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک پکڑ لیا اور کہا خدا کی قسم آج رات میرے سوا کوئی اور آپ سے سرگوشی نہیں کرے گا۔ ابو سفیان کے بارے میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ بار بار کہہ رہے تھے اور میں ان کو ٹوک رہا تھا۔ پھر ایک مرتبہ میں نے آواز لگا کر کہا کہ عمر ٹھہر جاؤ، خدا کی قسم اگر یہ بنی عدی کا آدمی ہوتا تو تم ایسی بات نہیں کرتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عباس ٹھہر جاؤ، واللہ تمہارا اسلام لانا میرے نزدیک میرے باپ خطاف کے اسلام لانے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس ابو سفیان کو اپنے ڈیرے میں لے جاؤ، صبح میرے پاس لے کر کے آنا۔ اس کے بعد اسے ڈیرے میں لے گیا اور صبح خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا ابو سفیان تم پر افسوس، کیا اب بھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کتنے بردبار، کتنے کریم اور کتنے خیش پرور ہیں۔ میں اچھی طرح سمجھ چکا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہوتا تو اب تک میرے کچھ کام آیا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان تم پر افسوس، کیا تمہارے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کس قدر حلیم ہیں، کس قدر کریم اور کس قدر صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ اس بات کے متعلق تو اب بھی دل میں کچھ نہ کچھ کھٹک ہے۔ اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ابو سفیان گردن مارے جانے کی نوبت آنے سے پہلے اسلام قبول کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان اعزاز و اکرام پسند آدمی ہے، لہٰذا اسے کوئی اعزاز دے دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے، اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے امان ہے۔ محترم حضرات، یہ ابو سفیان بن حرب کا قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ اس واقعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور کریمانہ کردار کا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمن کو معافی دے دی، اور صرف معافی ہی نہیں بلکہ اعزاز و اکرام سے بھی نوازے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بلند مقام پر فائز ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔
اللہ تبارک و تعالی تم کو سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔